السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج میں جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے لڑکنے والا کدو۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک خطرناک جنگل کے باہری کنارے پر ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ وہ تنہا تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت یاد کرتی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ جنگل کے پار دوسری طرف رہتی تھی۔ ایک دن بوڑھی خاتون سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی بیٹی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دوستوں نے اور گاؤں والوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی کہ اس خطرناک جنگل سے تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ جنگل بھرا پڑا ہے جنگلی جانوروں اور بھوکے درندوں سے۔ خیر، جانور انسانوں سے زیادہ ہمارے جذبات پہچانتے ہیں۔ اگر وہ خوف دیکھتے ہیں تو حملہ کرتے ہیں، اگر وہ اخوت اور محبت دیکھتے ہیں تو حملہ نہیں کرتے، کیونکہ جانوروں میں بھی احساس ہوتا ہے۔ اس معاملے میں وہ بالکل انسانوں کی مانند ہوتے ہیں۔ جنگل سے گزرتے وقت تو آپ کو ڈر لگے گا ہی نا۔ اوہو، جنگل ہماری وہ سب چیزیں دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ جلانے کے لیے لکڑی، ہماری فصلوں کے لیے بارش کا پانی۔ یہ دنیا کی سب سے ہمت دوست جگہ ہے۔ میں جانوروں سے بات کروں گی، جانوروں سے بات کروں گی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جیسا میں نے کہا، جانور شاید میرے لفظ نہ پہچان پائیں، پر وہ میرے دل کے جذبات سمجھ جائیں گے۔ پھر وہ اسی طرح سے جوابی کارروائی کریں گے۔ وہ مجھے گزر جانے دیں گے۔ میرے متعلق فکر مت کرو، میں محفوظ رہوں گی۔ اگلی صبح بڑھیا اپنی بیٹی کے گھر جانے کے لیے اپنے گاؤں سے روانہ ہو گئی۔ جنگل کے اندر گئی اور ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس نے بھیڑیے کو غراتے ہوئے سنا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور جان پاتی، بھیڑیا ٹھیک اس کے روبرو کھڑا تھا۔ بہت ہی خونخوار اور بھوکا لگ رہا تھا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے تمہیں کھانا ہوگا۔ میں اتنی کمزور ہوں، تمہارے لیے ناکافی ہوں گی۔ مہربانی کر کے تم مجھے نہیں کھاؤ، مجھے جانے دو۔ بھیڑیے نے بوڑھی خاتون کو گزر جانے دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد خاتون نے ایک شیر کو غراتے سنا۔ وہ مسکرائی اور جب شیر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، بوڑھی خاتون، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے تمہیں اپنا کھانا بنانا ہوگا۔ میرے عزیز شیر، مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ تم بھوکے ہو، پر میری طرف دیکھو، میں اتنی دبلی پتلی اور ہڈی چمڑا ہوں، بس ایک ضعیف خاتون ہوں۔ تم جیسے اتنے طاقتور شیر کو میں کتنی آسودگی عطا کر سکتی ہوں؟ ایک بھیڑیا جو تمہارے سے کہیں کم ہے، جب اس نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے نہیں کھایا، ایک بھیڑیے نے بھی تمہیں نہیں کھایا۔ تم 1 ہفتہ میرے لیے رک جاؤ، میں اپنی بیٹی کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ مجھے اتنے لذیذ پکوان اور گھی مکھن کھلائے گی کہ میں جلدی ہی موٹی تازی ہو جاؤں گی۔ مہربانی کر کے مجھے جانے دو، میں جلد ہی آؤں گی۔ خاتون بہت جلدی آگے جانے لگی۔ جب اس نے ایک اور شیر کی دھاڑ سنی، جھاڑیوں سے نکلا ببر شیر۔ بوڑھی عورت اس کو باتوں میں الجھا کر اس سے اپنی جان بچائی۔ بوڑھی خاتون اپنی بیٹی کے گھر پہنچی۔ اس کی بیٹی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بوڑھی خاتون اس کے ساتھ 1 ہفتہ رہی اور پھر اس کے واپس جانے کا وقت آ گیا۔ ماں، آپ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ میری بچی، اب مجھے گھر واپس جانا چاہیے۔ ماں، تھوڑے دن اور رک جاؤ پلیز، مجھے اب گھر کی یاد آ رہی ہے۔ مہربانی کر کے مجھ پر ایک احسان کرو۔ جو آپ کہو ماں، بس میرے لیے ایک بڑا سا کدو لاؤ گی۔ بیٹی نے
सच मुच एक बड़ा सा कद्दू ढूंढा। फिर दोनों ने मिलकर उसके अंदर से सारा गूदा निकाल लिया और बूढ़ी खातून उस कद्दू में बैठ गई और उसकी बेटी ने कद्दू को जंगल में लुढ़का दिया। कद्दू लुढ़कते हुए शेर के सामने से गुजरा। कद्दू और बूढ़ी खातून जंगल में लुढ़कते रहे जब तक कि शेर ने उन्हें नहीं रोका और फिर कद्दू लुढ़कता लुढ़कता भेड़िए के पास पहुंचा। ए कद्दू, क्या तुम गांव से आ रहे हो? हाँ, वहीं से। क्या तुमने वहां एक बूढ़ी खातून को देखा है? आज उसे वापस आना था। क्या कोई बूढ़ी खातून कद्दू की सवारी कर लेगी और बब्बर शेर और शेर उसे जाने देंगे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लुढ़कते रहो कद्दू, लुढ़कते रहो। रुको, ये कद्दू कब से बोलने लगे? बूढ़ी खातून, तुम कद्दू की सवारी कर रही हो ना? बाहर निकलो, वरना मैं तुम पर झपट पड़ूंगा। आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया और तुम मुझे खाओगे और मैं मर जाऊंगी। तो कौन होगा जो दुनिया को तुम्हारी दानिशमंदी के किस्से सुनाएगा? मैं अपने गांव में जाकर सबको बताऊंगी कि भेड़िया सबसे ज्यादा दानिशमंद है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चालाक, और यहाँ तक कि जंगल के बादशाह शेर से भी। जाओ बूढ़ी खातून, जाओ अपने गांव में जाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि मैं पूरे जहान में सबसे ज्यादा दानिशमंद बाशिंदा हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। इस तरह बूढ़ी खातून ने खुद को बचा लिया और महफूज घर पहुंच गई। जब उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने पूछा कि रास्ते में जंगली जानवरों का मुकाबला कैसे किया, तो बूढ़ी खातून ने बस इतना ही कहा, गरूर और खुद परस्ती में होश खो बैठना सबके लिए खराब होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। वो कितना सच कह रही थी, है ना? तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।